تو جی آج انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 96 تک، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 92 سے 96 تک۔ آیات زیادہ ہیں، اس میں سے کچھ باتیں پہلے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے انشاءاللہ مختصر ہوگا اور ترجمے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ واو کا معنی، لام کا معنی البتہ، قد کا معنی تحقیق، لام کا معنی بے شک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ حروف تاکید کے لیے آتے ہیں، کسی بات کو پکا کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی بات کو متحقق کرنے کے لیے کہ ہاں واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلائل لے کر، واضح دلائل لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو معبود، بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 92 دیکھیں 93، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، اخذنا یہ لفظ کتنی مرتبہ گزر چکا ہے، تو الفاظ پر توجہ کیا کریں تاکہ ایک لفظ بار بار آئے تو وہ یاد ہونا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم کیا معنی؟ تم سے لیا پختہ عہد، میثاق کے لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور کیا کیا؟ ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا کس کو؟ طور پہاڑ کو، اور کیا کہا؟ خذو لے لو، پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کیسے لے لو، کیسے پکڑ لو؟ بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور بات کو کیا کیا کرو؟ سنا کرو، یعنی عمل کی نیت سے سنا کرو۔ قالوا تو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور کیا کی؟ نافرمانی کی، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا اور گھول کر پلا دی گئی، وَأُشْرِبُوا اور گھول کر پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، بئس ما بہت برا ہے، یأمرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم صادقین ان کنتم مومنین اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، اگر ہے تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، خالصتاً کیسے؟ خالص یہ پیچھے کے ساتھ ہے، اگر تمہارے لیے خالص ہے اللہ کے ہاں آخرت کا گھر، من دون الناس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، دوسرے لوگوں کو، فتمنوا تو کیا کرو؟ تمنا کرو، الموت کس کی؟ موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ ولن یتمنوہ اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیج رکھے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے،
الظالمین ایسے ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور تو پائے گا ضرور ان کو، احرصا زیادہ حریص الناس لوگوں کے مقابلے میں، علی الحیات کس پر، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک لو یعمر کہ کاش اسے عمر دے دی جائے، الف سنہ 1000 سال، کتنی عمر دے دی جائے 1000 سال، وما ہوا اور یہ عمر کا دیا جانا، بمزحزحہ نہیں بچا سکتا اس کو، من العذاب کس سے، عذاب سے، ان یعمر اگر عمر دے بھی دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے جی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ اور تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ، بالبینات کیا لے کر، واضح دلائل لے کر۔ تو پہلا سوال ہے کہ واضح دلائل کون سے ہیں، تو آپ پیچھے ان کی پوری فہرست پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے دریا سے پار کیا، یہ ایک دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں سائے کا انتظام فرمایا، یہ دوسری دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا آسمانی کھانوں کا انتظام فرمایا، یہ تیسری دلیل ہے۔ پھر بادلوں کے سائے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سایہ عطا فرمایا، پتھر سے 12 چشمے نکلے، تو یہ کیا ہے، دلائل ہیں پیغمبر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق اور سچ پیغمبر ہونے کے دلائل ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعد، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا، معبود بنا لیا، وانتم ظالمون اور ایسا کر کے تم کیا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ دو باتیں یہاں اشارتاً عرض کروں گا۔ ایک بات یہ کہ دیکھو ان کے سامنے اتنے دلائل آئے، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں آئیں، پھر بھی یہ ایمان پر ٹک نہیں سکے اور شرک شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا، شرک شروع کر دیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ سال ہا سال شرک کے ماحول میں رہے، سال ہا سال کیا رہے، شرک کے ماحول۔ فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ تو فرعون کو بھی سجدہ کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو یہ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبروں کی اولاد ہے، لیکن جب توحید سامنے آئی، اللہ کی نعمتیں سامنے آئیں، اس کے باوجود بھی توحید پر قائم نہیں رہ سکے، اس شرک میں دوبارہ مبتلا ہو گئے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ماحول کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر ماحول کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ماحول پروف ہیں، ہم ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ برے ماحول میں رہیں گے تو برائی ضرور اثر کرے گی، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ برے ماحول میں رہیں اور برائی سے بچ جائیں۔ یہ قوم آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات جو آج سے پہلے، ان سے پہلے بھی کسی پر نہیں ہوئے، آج تک کسی امت پر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات فرمائے، لیکن اس ماحول کا اتنا گندا اثر کہ توحید کو قبول کرنے کے بعد پھر کس میں چلے گئے، شرک میں چلے گئے۔ اس لیے اپنا اور اپنی بچوں کا، اپنی نسلوں کا ماحول کیا رکھنا چاہیے، اچھا رکھنا چاہیے، برے ماحول سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ کفر کرنا، شرک کرنا یہ ظلم ہے۔ بعض دفعہ ہم ظلم کسے کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ظلم ہمارے ہاں کسے کہتے ہیں، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو جھڑک دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو جو ہے وہ پیسے کھا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں۔ قتل کر دیا، ظلم کہتے ہیں اس کو۔ تو کیا ہے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑا ظلم کون سا ہے، کفر اور شرک کرنا، کفر اور کیا کرنا، شرک کرنا۔ اس لیے اس دھرتی پر سب سے بڑا ظالم کون ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یاد رکھیے قاتل اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، زانی اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، شرابی اتنا بڑا ظالم نہیں ہے،
جتنا بڑا ظالم اس دھرتی پر نحوست اور بوجھ ہے وہ شخص جو کافر ہے، جو عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو، جو کہ اللہ کی دھرتی پر رہ کر کیا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا کیا ہے، ظلم ہے۔ اس لیے ایسے ظالموں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور ایسے ظالموں کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وہی بات آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کیا کیا، کوہ طور کو بلند کیا۔ یہ واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کو ماننے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بلند کیا اور فرمایا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ تمہارے مطالبے پر آئی ہے، تمہاری درخواست پر آئی ہے، اب اس کتاب کو کیا کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور سروں پر لا کر کیا کیا، ان سے منوایا، خذوا ما آتیناکم، اور کیا عہد لیا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، واسمعوا، اور سنتے تو ہو، ہر بندہ سنتا ہے، جس کو اللہ نے کان دیے وہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ پھر کیوں کہا واسمعوا، فرمایا کہ واسمعوا عمل کی نیت سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، چسکے لینے کے لیے نہ سنو، ٹھیک ہے۔ آج ہم بھی قرآن و حدیث سنتے ہیں، بعض کی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن کانوں کے چسکے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے نے نکال دیا، تو اس لیے فرمایا عمل کی نیت سے سنو۔ وقالوا سمعنا، تو ایسے یہ بے ایمان اور منافق تھے، کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن کریں گے اپنی مرضی، کریں گے اپنی مرضی، نافرمانی کریں گے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، جیسے کوئی چیز گھول کے پلا دیتا ہے، ایسے ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، اور نحوست کس کی تھی، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پھر ایک مرتبہ اشارہ کروں گا کہ کفر اور شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس کی نحوست دیکھیے کہ چنگا بھلا انسان کیا ہو جاتا ہے، وہ ایسے غلط راستے پر چل پڑتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ بچڑا اور اس کو خدا بنانا، اس کے سامنے جھکنا، اس کا پیشاب پینا، اس کے گوبر کو متبرک کہنا۔ آپ کے پڑوسی ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ بھی انہی کی نسل میں سے ہیں سارے مشرکین، ٹھیک ہے، اس کے گوبر کو کہتے ہیں ایک لقمہ لے لو، اندر سے کیا ہو جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ہاں جی، گدھی کا دودھ پی لو سواد آ جائے گا، بات سمجھ نہیں آ رہی، کھوتی کا دودھ پی لو، ٹھیک ہے، گائے کا پیشاب پی لو، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور کیا ہے، گوبر اشنان کرو، یعنی گوبر کو ایسے گھول کے نا پانی کے اندر اسی کے ساتھ نہاؤ، پوتر ہو جاؤ گے، یعنی پاک صاف ہو جاؤ گے گناہوں سے بھی اور ویسے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کی نحوست یہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ کفر کی نحوست دیکھیے کہ اتنی گندی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے لوگوں کے دماغ میں چلی جاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے گندے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کس نحوست کی وجہ سے، کفر کی نحوست کی وجہ سے، بچڑے کو پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچڑا جو جانور کھانے میں، پینے میں، سائے اور دھوپ میں کس کا محتاج ہے، ایک انسان کا محتاج ہے، اس کی کیا کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ، یہ کیسا ایمان ہے، بہت برا ایمان ہے، اگر یہ اس کو تم ایمان کہتے ہو تو بہت برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں کیا دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تمہارا ایمان ایسا ہے تو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی اور نصرانی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری ہے، بنی اسرائیل کی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی پہلے قومیں گزر چکی ہیں نہ ان کے لیے جنت میں جانے کی اجازت ہے، نہ بعد میں امت محمدیہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے کسی کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے کس کے، یہود و نصارہ کے، صرف وہ جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کریم فرما رہے کہ دیکھو بھائی، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، بھائی مرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، اللہ کا نظام ہے، مرے گا قبر میں جائے گا، پھر حشر ہوگا، حشر کے بعد فیصلے ہوں گے، اور کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ تو مرے بغیر تو کام نہیں چل سکتا،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیغمبر ان سے کہیے ذرا ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت کا گھر خالصتاً خالص تمہارا ہی ہے، عند اللہ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، تو کیا فرمایا فتمنوا الموت، تو موت کی کیا کرو؟ تمنا کرو کہ یا اللہ سنو مار دے، ہاں جی ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جنت تو تم کہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو موت کی تمنا کرو، اتنی بڑی رکاوٹ کیوں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے، جنت کی نعمتیں جا کر استعمال کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون میں ہو جاؤ، یہ دنیا میں کون سی ٹینشنیں ہیں؟ ہاں جی مسلمانوں کا ڈر لگا رہتا ہے، وہی ابھی کیا آئے گا، ان کا طیارہ آئے گا اور ہمارے کیا کر دے گا، فوجیوں کو نشٹ کر دے گا، بات سمجھے گی، تباہ و برباد کر دے گا، بات سمجھی، ڈرون بھیجتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، طیارے بھیجتے ہیں وہ بھی کیا کر دیتے ہیں، مسلمان گرا دیتے ہیں، ہر وقت جو ڈر لگا رہتا ہے مسلمانوں کا، تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو، سیدھے جنت میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا فرمایا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم تمہارا گھمنڈ ہے، تمہارا گمان ہے یہ کہ ہم جنتی ہیں، تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَن يَتَمَنَّوْا، نیور ایور، کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ موت کی تمنا، کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، بما قدمت ایدیم، کیوں؟ ان کے ہاتھوں بھیجے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، انہیں پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم کافر ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں، تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جاننے کے باوجود ہم قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، ہم آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، ان کو پتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، ہم کیا ہے گناہگار ہیں، ہمارے جو ہے وہ کیا ہے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں موت کے بعد جنت نصیب نہیں ہونے والی، لیکن کیا ہے اس لیے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بھی ایسے ظالموں کو کیا کرتا ہے؟ خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور آگے فرمایا کہ کافر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، ہاں، اور مسلمان موت کو ایسے گلے لگاتا ہے جیسے معشوق کو گلے لگاتے، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بارڈر پر ہیں، اور آپ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو جو ہے وہ رستم جو ہے ان کا جو کمانڈر تھا اس سے ملاقات ہوئی، کہا تمہارے پاس کتنی فوج ہے؟ فرمایا 700 کے اتنے فوجی بتائے، یا 1300 یا اتنا بتائے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کیا ہے لاکھوں کی فوج ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ ہاں 700 فوج ہے، کتنی فوج تھی؟ خالد بن ولید 700 فوجی ہیں، اور اس کے پاس 13,000 کا لشکر ہے، کتنا؟ 13,000 کا لشکر ہے۔ اس نے کہا کیوں اپنے فوجیوں کو موت کے منہ میں دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، ان کو لے جاؤ، اپنے اونٹ چراؤ، جا کے بکریاں چراؤ، تم کہاں لڑنے کے خواب دے کر عرب لوگ یہاں اٹھ کے آ گئے ہو ہمارے مقابلے میں، ہم تو باقاعدہ فوج رکھتے ہیں، ٹرینڈ فوج ہے ہماری، اور تمہارے بدو تم اٹھا کے 700 لے کر آ گئے ہو، ان کی بیگموں کو کیوں بیوہ کرتے ہو، بچوں کو یتیم کرواتے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس جو فوج ہے، میرے پاس جو نوجوان ہیں، وہ موت کو ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو، اور شراب سے بھی زیادہ موت کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آیا روکنے کے لیے، تو فرمایا کہ بھائی لڑنے آئے ہو کہ ہمیں نصیحت کرنے آئے ہو؟ لڑ کے دکھا لو، آزما کے دکھا لو ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا، مسلمانوں کے صرف 7 لوگ شہید ہوئے، کتنے؟ ہر 100 میں سے ایک آدمی، اور دشمن کے 1000 لوگ کیا ہوئے؟ جہنم واصل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے علاقہ کیا کر دیا؟ فتح فرما دیا۔ تو یہ فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ موت کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ موت ہی میرے اور میرے رب کی ملاقات کے درمیان کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ جو ہے دشمن نے مارا تو آر پار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آر پار ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو کیا فرما رہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے تمہاری موت قریب ہے، مرنے والے ہو۔ فرمایا کہ اسی کا تو انتظار ہے کہ روح نکلے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، ہاں جی، آپ علیہ السلام کی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، وہاں جا کے کیا کریں گے؟ راحت حاصل کریں گے، تو یہ موت ہی کا تو انتظار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ موت کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔
لیکن حدیث مبارکہ میں یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی حالات کی تنگی کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی اپنی اس آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو بنانے کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے حالات کی تنگی کی وجہ سے۔ ہاں اللہ کی محبت میں اگر کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر حالات آ بھی جائیں تو ایسے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو میرے لیے تو مجھے زندہ رکھیے، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو اس وقت مجھے موت دے دیجئے۔ تو ایسے طریقے سے، لیکن کبھی بھی حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ قیمتی اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور پھر آخرت میں حسرت ہوگی کہ کاش اور کیا رہ لیتے، زندہ رہ لیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین آدمی کون ہے، سب سے لکی آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کی زندگی لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، اعمال کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ لمبی عمر عطا فرما، صحت والی، عافیت والی اور اچھے اعمال والی، اچھے اعمال والی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، اور یہی زندگی ہے جس سے کیا بنے گی؟ ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بنے گی۔ اس لیے ہاں دعا کرنی چاہیے، کیسی عمر کی؟ لمبی عمر ہو، صحت والی ہو، عافیت والی ہو اور نیک اعمال سے بھرپور ہو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، تم ان کو پاؤ گے کہ یہ زندگی پر ایسے حریص ہیں، ایسے کیا ہیں؟ حریص ہیں۔ اور مشرک وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ زندگی چاہتے ہیں کہ بھائی یہیں رہیں، یہی لمبی عمر پائیں، 1000 سال ہماری عمر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے جب بھی مریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حالات اچھے نہیں ہوں گے، حالات ہمارے اگینسٹ ہوں گے، ہمارے لیے مشکلات اور عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بس جہاں جو جی لیں، موجے کر لیں، تو اس لیے حریص ہیں، اتنے زیادہ لالچ ہے ان کو کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ موت کی حرص کرتے ہیں کہ کاش ہمیں لو یعمر الف سنہ، کہ 1000 سال زندگی دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، یہ زندگی ان کو دے بھی دی جائے 1000 سال، یہ زندگی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو اعمال یہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔